بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین حبیب الہ العالمین۔ ہمارے ممبرز، ہمارے وہ لوگ جن پر یہ کمپنی فخر کرتی ہے، میں آپ کو ہماری کمپنی کی ٹاپ لیڈرشپ میاں ایاز انور، میاں اعجاز انور کی طرف سے ہماری کمپنی کی مینجمنٹ اور یہ جو ہمارے سارے کلیگز ہیں زیتون کے پلیٹ فارم سے نیو لاہور سٹی کے کارپوریٹ آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور کی یہ خوبصورت دوپہر سردیوں کی آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ چیزیں تھوڑی سی دیر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، جس نے اس کائنات کی لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز کو خلق کیا، جس نے اپنی نعمتیں ہم سب پر نازل کیں، اپنی برکتوں کے سائے میں ہمیں زندگی عطا کی، آج ہم سب کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے شکر کا دن ہے کہ وہ جس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، جس کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں، جس کو کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں جسم عطا کیا، ہمیں زندگی عطا کی، آپ کو فیملیز دیں، آپ کو اولاد کے نعمتوں سے نوازا، آپ کو زندگی کی نعمت سے نوازا، اس خدائے واحد نے اپنی اس پھیلی ہوئی زمین پر جو اس کی ملکیت پر اقتدار رکھتا ہے، اس اللہ نے آپ کو اپنی زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا کہ جس ٹکڑے پر آپ ایک مکان کو تعمیر کریں گے، اپنی فیملی کو شفٹ کر کے اسے گھر کی نوعیت بخشیں گے، وہ آپ کے لیے نعمت قضا ہوگا، وہ آپ کے لیے بندگی کی جگہ ہوگا جہاں آپ کی نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی زمین پر، اللہ نے اس ملک پاکستان میں اور اس کے خوبصورت ترین شہر لاہور میں، کینال بینک روڈ کی قربت میں آپ کو نیو لاہور سٹی، جو ماشاءاللہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، جو زیتون کی ڈیولپمنٹ اور انجینئرنگ ٹیم کا ایک شاہکار ہے، جہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں پر آپ کو ایک مکان بنانے کے لیے زمین کا خطہ عطا فرمایا۔ جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس ملک پاکستان میں آزادی عطا کی۔ دیکھیے، مسلمان ہو کر زمین پر جینا آج کی پولیٹیکل دنیا میں آسان نہیں ہے، بڑے خطرات ہیں، کیونکہ دین حق ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ ہمارے اس ملک پاکستان کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے، مسلمان دنیا میں واحد مسلمان مملکت ہے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس ایٹامک ٹیکنالوجی ہے۔ جس ملک کے آپ رہنے والے ہیں، جس ملک کا پاسپورٹ آپ اون کرتے ہیں، جس ملک کی زمین پر اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے زمین کا ٹکڑا دیا ہے، وہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس، دنیا کی بہترین سیکیورٹی سروسز اس ملک کے ماتھے پر ایک خوشنما ستارے کی طرح سے زندہ و جاویدہ ہیں۔ ہم ان تمام مسائل جس سے مسلم دنیا آج پریشان ہے، ہم آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس آزاد ملک میں نعمتیں دے رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی آبادی کے اراؤنڈ 94 to 95% لوگ اپنا مکان ذاتی نہیں رکھتے، کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ اس آبادی میں، اس گلوب کی آبادی میں وہ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو اس ملک میں رہنے کے لیے ویزا نہیں لینا پڑتا، کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ سٹیزن نہیں ہیں، آپ فرسٹ گریڈ سٹیزن ہیں، فرسٹ گریڈ سٹیزن کے حقوق انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ ملک الحمدللہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یہاں نیو لاہور سٹی آپ کو جو اب دکھ رہا ہے، آئندہ آنے والے 1 سے 2 سال میں یہاں پہ آپ کو بہت ترقیاتی چیزیں دکھیں گی۔ یہاں پہ ہم کرکٹ سٹیڈیم بنا رہے ہیں،
جس طرح سے ڈزنی لینڈ ہے، تھیم پارک ہے، اس کی طرز پر نیو لاہور سٹی میں تھیم پارک بنایا جا رہا ہے. یہاں پر بڑے اچھے اچھے برانڈز ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. یہاں پہ کمرشل ایریاز بن رہے ہیں، کمرشل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو کمرشل بیسس پہ ابھی انفارم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن انٹرٹینمنٹ کے یہاں بہت اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں. SL3 رنگ روڈ کا جو انٹرچینج ملتان روڈ پر ہے وہ نیو لاہور سٹی کے دروازے سے کوئی آپ سمجھے 2 سے 4 منٹ کے فاصلے پر ہوگا، جس پر ترقیاتی کام چل رہا ہے. اور ان قریب نیو لاہور سٹی پورے شہر سے بہت چند منٹوں کے فاصلے پر کنیکٹ ہو جائے گی. یہ آپ کی پراپرٹی اپریسیشن میں بھی اضافہ ہوگا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک فرق ہے. میں نے جب اس کمپنی کو جوائن کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میاں صاحبان جو ہیں، یہ سب باہر کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا ویژن اور لوگوں کے ویژن سے کافی مختلف ہے. نیو لاہور سٹی میں انفراسٹرکچر بناتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کتنی قیمت کے پلاٹس ہیں اس کے حساب سے انفراسٹرکچر بنایا جائے. نہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی چیز بنے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے ہو، دنیا کی جو بہترین ڈیولپمنٹ ہے اس کے حساب سے ہو. اور اس کی مثال آپ کے نزدیک یہ روڈ انفراسٹرکچر ہے اور یہ بنا ہوا کارپوریٹ آفس ہے. کتنی کمپنیز ہیں شہر لاہور میں یا ملک پاکستان میں جن کے کارپوریٹ آفس اتنے خوبصورت بنتے ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو جس جگہ موقع دیا ہے، یہ جگہ کوئی ہلکی نہیں ہے، کوئی کم قیمت نہیں ہے. شکر ادا کریں اللہ کا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بہت سارے نوجوان بچے، لڑکے لڑکیاں یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. اور میں ان سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. آپ اگر پرانی پریکٹسز اٹھا کر ان کو فالو کریں گے تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے. آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت جدت، ہر وقت نئی سے نئی چیز سوچتے رہیں. دیکھو آپ کو مثال دیتا ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے. ہم نے مذہب میں پڑھا کہ یہ جو کائنات، یہ کروڑوں اربوں گیلیکسیز جو ہیں، یہ جہان اصغر ہے اور انسان کے اندر جہان اکبر ہے. یعنی بڑا جہان آپ کے اندر ہے اور یہ جو بنی ہوئی گیلیکسیز ہیں یہ جہان اصغر ہے. تو میں بڑا سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہے، لاجک نہیں سمجھ آتی تھی. لیکن پھر ایک عالم کی محفل میں بیٹھے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بہت اچھا سمجھایا. توجہ سے سنیں، آپ سب کو بہت فائدہ دے گا. وہ یہ ہے، جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے آنے سے پہلے یہ پتھر تھے، نباتات تھے، پیڑ پودے تھے، جنگلات تھے، ساری چیزیں تھیں. لیکن بنی ہوئی اس طرح کی بلڈنگز نہیں تھیں، بنی ہوئی خوبصورت عمارتیں نہیں تھیں، ڈیمز نہیں تھے، روڈز نہیں تھیں، انفراسٹرکچر نہیں تھے. یہ کہاں سے آئے؟ انسانوں نے سوچا آپ کے اندر جو اس نے اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے کے وقت علم اور عقل و شعور کو ودیعت کر کے بھیجا تھا، اس عقل نے، اس علم نے، اس سوچ نے، اس تعلیم نے، اس فکر نے آپ کو یہ بتایا کہ رہنے کے لیے ایک بلڈنگ بھی بنائی جا سکتی ہے، رہنے کے لیے گھر بھی بنائے جا سکتے ہیں، آر پار دیکھنے کے لیے کہ ہوا کراس نہ کرے شیشے بھی بنائے جا سکتے ہیں، چلنے کے لیے زمین پر تیزی سے جانے کے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، گاڑیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں، پرندوں سے تیز ہوا میں پرواز کرنے کے لیے جہاز بھی بنائے جا سکتے ہیں. اس دنیا کو کراس کر کر آگے خلا میں نکلنے کے لیے راکٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں، سیٹلائٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں. آنے والے موسم کو سمجھنے کے لیے سیٹلائٹ سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، چیزوں کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بولنے کے لیے مائکرو فون بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ایک آواز پھیل کر لوگوں تک پہنچ سکے. کسی کی بات کو ریکارڈ کر کے دنیا کے کسی بھی حصے تک پہنچانے کے لیے کیمرہ بھی بنایا جا سکتا ہے. سب عقل انسانی نے تخلیق کیا. اندر کی کائنات نے، انسان کے اندر کی کائنات نے جب علم کے ذریعے غور کیا تو نکل کے اس دنیا کے نقشے کو بدل دیا. 1000 سال پہلے رہنے والا شیر یا کوئی جانور آج بھی ویسے ہی رہ رہا ہے،
لیکن 50 سال پہلے رہنے والا انسان آج ویسے نہیں رہ رہا. ہمارا بچپن اور تھا, ہمارے بچوں کا بچپن اور ہے, ان کے بچوں کا بچپن اور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جہان اکبر ہے یہ انسان عقلی کو یہ خبر دیتا ہے کہ تم کس کس طرح سے ترقی کر سکتے ہو. اور اسی طریقے سے آپ نے زمین کا ٹکڑا لیا, ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ موجود تمام کانٹریکٹرز سے آپ تعلق کریں, وہ ان کا نقشہ دیکھیں اور اسی طریقے سے گھر بنا دیں. نہیں, اس وقت زمین پر سب سے بڑا ٹیچر کوئی انسان نہیں ہے, گوگل ہے. سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آپ کے موبائل میں موجود ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر, اگر آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے تو دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر یوٹیوب ہے. کوئی بھی انکوائری رکھیں, ہزاروں کئی سو ویڈیوز آ جاتی ہیں, جس زبان میں سننا چاہیں اویلیبل ہے, جس طرح کا علم حاصل کرنا چاہیں اویلیبل ہے. دیکھو میرے دوستو, میرے عزیزو, رہنے کے لیے انسان طرح طرح کے مکانات بنا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ٹپکل طریقے کے بننے والے مکانات ہیں, وہ جو فلور پلان ہے, آپ اسی کو فالو کریں. نہیں, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں زمین بہت ہے. جب ہم وہاں کے مکانوں کا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں تو کھلے کھلے مکانات ہوتے ہیں. اگر میرے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے یا میرے پاس 3 مرلے کا پلاٹ ہے تو میں کھلا ہوا مکان نہیں بنا سکتا. میں اس طرف دیکھوں گا جہاں پر چھوٹی زمین ہے اور ادھر انسان بہت چیزیں بنا رہا ہے. مثال کے طور پر یورپ کی زمین, یورپ ایک چھوٹا سا کانٹیننٹ ہے, چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑوں پر یوٹیلیٹی وائز, استعمال کے حساب سے بہترین گھر بنائے جا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں سے, اگر آپ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں, اچھے نہیں ہیں کمپیوٹر پہ, اپنے بچوں سے کہیں, اپنے بچوں سے کہیں, وہ آپ کو نکال کر انفارمیشن دیں گے. لندن میں کس طریقے کے مکانات بن رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں کیسے مکانات بن رہے ہیں, اٹلی میں کیسے مکانات بن رہے ہیں. دیکھو, یہ ہم سے 100 سال 150 سال پہلے آگے جانے والی اقوام ہیں. ان کے پاس ریسرچ بہت زیادہ ہے. شرمندہ نہیں ہونا ہے کسی سے. علم مومن کی میراث ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جن مومن کو علم جہاں سے ملے لے لے. علم مومن کی میراث ہے. جا کر سرچ کریں, انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں, وہاں سے انفارمیشن لیں. کس طریقے سے میں مکان کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنا سکتا ہوں, زیادہ سے زیادہ ہوادار بنا سکتا ہوں. بچوں کے لیے میں کچھ الفاظ دیتا جاؤں, اپنے پاس ریکارڈ کریں اور اس کو انٹرنیٹ پر دیکھیں. ہمارا دوست ملک چائنا, وہاں پر ایک ٹرم بہت مشہور ہے, اس کو کہتے ہیں فینگ شوئی. جب ہم مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکن کانٹیننٹ میں, آسٹریلین کانٹیننٹ میں مکان بنا کے بیچتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے, اس میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے فینگ شوئی کمپلائنٹ. دیکھو میرے دوستو, آسان الفاظ میں سمجھاؤں. یہ سورج ہے, سورج سے جو روشنی آ رہی ہے, اس روشنی میں انرجی ہے. سولر پینل لگا کر اس آنے والی روشنی کو انرجی کسی بھی فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کو کنورٹ کر کے ہم اپنے گھروں کو روشن کر لیتے ہیں. روشنی کی انرجی, آپ کا بنا ہوا گھر, اس کا مین دروازہ کیسا ہونا چاہیے, اس میں بیڈ رومز کیسے ہونے چاہیے, روشنی اور ہوا کس طریقے سے اس میں گھومنی چاہیے, کس طرف کھڑکی ہونی چاہیے, کس طرف سے دروازہ ہونا چاہیے, کس طرف واش روم ہونے چاہیے, یہ تمام ایک سٹڈی ہے, یہ تمام ایک سائنس ہے. وہ ہزاروں سال پرانی تہذیبیں ہیں. فینگ شوئی کو جا کر انٹرنیٹ پہ پڑھیں, اور جب آپ کوئی گھر بنوائیں تو کوشش کریں سمجھیں کہ فینگ شوئی کمپلائنٹ کیا ہوتا ہے, کس طرف دروازہ ہونا چاہیے, ہوا کا گزر کیسے ہونا چاہیے, جب سورج طلوع ہو تو اس کی کرنیں آپ کے گھر پر کس طریقے سے پڑیں. یہ طے کرے گا کہ گھر والے کتنا خوش رہیں گے, کتنا اداس رہیں گے. یہ طے کرے گا گھر کے بچے, ان کی گھر والوں کی صحتیں کیسی ہوں گی. یہ اس بات کو طے کرے گا کہ ترقی انسان کس طریقے سے کرے گا. کیا ترقی اس گھر میں آئے گی, کیا خوشیاں اس گھر میں آئیں گی, کیا صحت اس گھر میں آئے گی یا نہیں آئے گی. اسی کو جب برادر ملک ہندوستان میں دیکھا گیا تو انہوں نے اپنی زبان میں اس کو کنورٹ کیا اور اس کو کہتے ہیں واستو. انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں, انٹرنیٹ نے دنیا کے بارڈرز کو ختم کر دیا ہے. اس وقت ہر انفارمیشن اویلیبل ہے.
وہاں گھر ہوتے ہیں واستو کمپلائنٹ، وہی فینگ شوئی، وہی لائٹ، وہی انرجی. تو جب آپ اپنے گھر بنوائیں تو جا کر انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہ یہ واستو کیا چیز ہے، فینگ شوئی کیا چیز ہے، انرجی کیا چیز ہے. اللہ کے سب سے بڑے نبی اپنے ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک گھر بنایا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھر میں مجھ سے پہلے آپ کا قدم مبارک پڑے، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ تشریف لائیے اس گھر میں. حبیب الہی تشریف لے گئے، گھر میں قدم رکھا، نظر ایک روشن دان پہ پڑی. پوچھا یہ روشن دان کس چیز کے لیے بنایا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس طرف ہوا کا رخ ہے، ٹھنڈی ہوا آئے گی. تو رسول امی نے کیا فرمایا؟ اچھا ہوتا اگر تو یہ کہتا اے اللہ کے رسول، اس طرف سے اذان کی آواز آئے گی اور مجھے اول وقت پتہ چل جائے گا کہ اب نماز کا وقت ہے. اگر تو یہ نیت کرتا، صرف نیت کرتا، تو تیری اس نیت پر جب تک تا قیام قیامت یہ گھر قائم رہتا، تیرے نامہ عمل میں ثواب لکھا جاتا. جب مؤذن آواز بلند کرتا، اذان کی آواز پڑتی کسی کے کانوں میں، اس کو اللہ کی بندگی کا خیال آتا، تیرے نامہ عمل میں نیکی لکھی جاتی. تو عزیزو، جب گھر بنانا، جب گھر کا پلان کرنا، تو اس چیز کو بھی اپنی نظر میں رکھنا. غالب نے کہا تھا مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. اب یہ غالب کا احترام ہے کہ مسجد کے برابر میں گھر بننے والے گھر کو یہ نہیں کہتا کہ مسجد کے برابر میں گھر بنا لیا ہے، کہتا مسجد کے زیر سایہ، یعنی اللہ کا گھر وہ ہے کہ جس کے سائے میں رہو گے تو عافیت ہے. برابری نہ کرنا، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اپنے آپ کو کمینہ کہہ کر اللہ کی مطابقت میں اپنے مقام کو کتنا بلند کیا. دیکھو ہماری زندگیاں ایک خاص وقت پر ختم ہو جائیں گی. اس نے مہلت دی ہے، اس نے عزت دی ہے، اس نے مقام دیا ہے، اس نے دولتیں دی ہیں، اس نے خاندان میں پہچنوایا ہے، اس نے بے تحاشا دولتیں دے کر بھیجا ہے، لیکن ایک وقت تک آزما رہا ہے. جب وہ وقت ختم ہوگا ہم اگلی دنیا میں چلے جائیں گے. اس وقت تک ہمیں ہر چیز بحیثیت انسان، دیکھو اس لیے آج کی دنیا اتنے پڑھے لکھے ہونے کے بعد جھوٹ بولنے سے اجتناب اس لیے نہیں کرو کہ گناہ ملے گا، سچ اس لیے نہیں بولو کہ ثواب ملے گا، اس لیے سچ بولو کہ سچ عقل مند بولتے ہیں، جھوٹ احمق بولتے ہیں. انسانوں کی قدر کرنا ضروری ہے. ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی نہ کسی وقت چلے جائیں گے. ہمارے بڑے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن جب تک اس دنیا میں ہیں، جب آپ پوزیشن لے رہے ہیں، جب آپ مکان بنا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بنائے جانے والے مکان سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اللہ کے کسی بندے کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچ رہی، کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے. یہ انسانیت ہے. اس بات پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. کچھ چیزیں مجھے فینگ شوئی اور واستو اور اس طرح کی چیزیں بچوں کو بتانی تھیں تاکہ وہ اپنے بڑوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے اچھی چیز کا استعمال کیا جائے، یوٹیلیٹی میں اضافہ کیا جائے. اگر کوئی لکڑی استعمال کرنی ہے تو اس کو کس طرح بہترین استعمال کیا جائے. شیشہ کہیں استعمال کرنا ہے، کوئی میٹل استعمال کرنا ہے، گھر کے اندر یوٹیلیٹی لے کر آنی ہے، جلدی راضی نہیں ہونا ہے، چیزوں میں ریسرچ کرنی ہے اور محبتیں بانٹنی ہیں. ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا محبتیں بانٹنے کے لیے، ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے، اس کو آپ کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اس ایک آخری محبت والے شعر پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک شجر جب میں گھر بناؤں اپنا، جب ہم اپنا گھر بنائیں تو وہ گھر محبت کدا ہو، نعمت کدا ہو. شاعر کہتا ہے ایک شجر مطلب درخت، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. بہت شکریہ.